طرف سے یہ اہل حدیث کی طرف سے میرے خلاف الزام آیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو گمراہ اور کذاب ڈکلیئر کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الفاظ ان سے کہیں لکھے ہوئے دکھا دیں یا کہیں پر ریکارڈنگ میں، تو میں اپنے سارے معاملات سے رجوع کر لوں گا۔ اتنی یہ اس قسم کی گندی لینگویج، گمراہ اور کذاب۔ اچھا، اور یہ بیسیکلی انہوں نے پھر ایک آڈیو کال ریکارڈ کی تھی، وہ بھی دھوکے کے ساتھ کی۔ مجھے اس کے بعد شیخ صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان نے یہ کام کیا ہے۔ یہ اس ریکارڈنگ کرنے والے کو انہوں نے شیطان کہا، اور وہ شیطان ہمارے اس جیلم شہر میں جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں ان کا شاگرد ہے اجاز ساکی اس کا تخلص ہے، ابو یحییٰ نور پوری۔ اس نے یہ دھوکے سے شیخ زبیر صاحب کی کال ریکارڈ کی، اور کال دیکھیں جب کال شروع ہوتی ہے السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے، ایک مسلمان کی کال وعلیکم السلام کے اوپر ختم ہوتی جا کے، بیچ میں باتیں ہوتی ہیں سوال جواب۔ یہ 1 منٹ کی بھی کال نہیں ہے، چند سیکنڈز کی کال ہے، کیونکہ اس میں کٹنگ ہوئی ہے۔ یعنی سوال کرنے والے کا سوال بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کون سے جھوٹ بولے ہیں میرے بارے میں جس کے اگینسٹ وہ فتوے لے رہا ہے۔ پھر بھی الحمدللہ میں یہ دفاع کروں گا اس کا۔ یہ 2012 کے اندر شیخ زبیر علی زئی صاحب کی وفات سے 1.5 سال پہلے یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی، اور اس میں شیخ صاحب نے 3 الفاظ استعمال کیے، 3 جملے۔ نمبر 1، محمد علی مرزا فضول آدمی ہے۔ یہ ان کا تقیہ کلام تھا، جب کسی پہ غصہ ہوتا تھا کہتے ہیں یہ فضول آدمی، ہم بھی بول دیتے ہیں۔ گمراہ نہیں بولا، کذاب نہیں بولا، جھوٹا نہیں بولا، کوئی لفظ نہیں، فضول آدمی۔ نمبر 2، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں، میرا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے۔ نمبر 3، میرا اعلان برات ہے ہر اس چیز سے جو وہ ایسی میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوگی۔ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں کہی، تو پھر علی کی کیا عزت رہ جائے گی اگر وہ مجھ پہ جھوٹی بات باندھے گا۔ اگر وہ کتاب کے حوالے دے رہا ہے یا ان کی ویڈیو لگا رہا ہے پھر تو جھوٹ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سوالات، یہ جو 3 میں نے جو ان کے جملے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب ان علماء سے یہ پوچھیں گے یہ ادھوری کال کیوں انہوں نے اپلوڈ کی ہے، پوری کال کیوں نہیں اپلوڈ کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کے خلاف ہے۔ ہم نے بھی کال، میری شیخ زبیر صاحب کی اجازت سے 40 منٹ کی کال ہے ریکارڈڈ، سرفراز بھائی میری اور شیخ صاحب کی، وہ پوری ہماری اہل سنت پاک .com پہ السلام علیکم سے شروع ہو کے وعلیکم السلام پہ 40 منٹ میں ختم ہوتی ہے۔ سوال جواب بالکل کلیئر ہے، ہم نے کوئی بےایمانی نہیں کی۔ جس میں میں نے امام ابن تیمیہ کے جو غلط عقیدے ہیں شیخ زبیر صاحب سے ڈسکس کیے، انہوں نے کہا جی ہم ابن تیمیہ سے اعلان برات کرتے ہیں عقیدوں میں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اب یہ جو اجاز ساکی ہے ابو یحییٰ نور پوری، آپ وہ کال اگر سنیں تو شیخ صاحب بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ریکارڈنگ میں لگا بھی دیں گے، وہ کال بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں۔ بات تو کوئی ایسی نہیں، غصہ اس کے اوپر کیوں تھا؟ غصہ تو میرے پہ ہونا چاہیے تھا بقول ان کے۔ بڑے غصے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ جملے بول رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں جملے بولے جو شیخ صاحب نے خود بتائے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اسی کال کے اینڈ پہ جو دھوکے سے اس نے ریکارڈ کی میری اجازت کے بغیر، ان کی زندگی میں چڑھ گئی تھی، ان کو بڑا غصہ تھا۔ اور یہ ویڈیو کی وساطت سے میں بتا دوں، حافظ شیر محمد صاحب جو کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے آپ سمجھ لیں وہاں پر اب سمجھ لیں ایک قسم کے گدی نشین ہے، ٹھیک ہے، جن کو ساری لائبریری اپنا سب کچھ دے کے گئے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں، ان کو آپ فون کر کے پوچھ لیں۔ الحدیث رسالے پہ جس کا نام آتا ہے حافظ شیر محمد صاحب، جو وفات تک ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، میں ان سے بھی رابطے میں رہتا ہوں، ہاسپٹل بھی کافی دفعہ گیا، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وفات تک ابو یحییٰ نور پوری یہ جو اجاز ساکی ہے اس سے شیخ زبیر علی زئی صاحب ناراض رہے کہ اس نے دھوکے سے میری کال ریکارڈ کی ہے اور اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا کہ میں نے اسی کال میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا شیطان تو اور تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے، جس کی وجہ سے علی اہل حدیث علماء سے متنفر ہوا، سب سے بڑا شیطان تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے۔ اب یہ کٹنگ کیوں کی ہے اس نے؟ اس لیے وہ پوری کال نہیں ہے چڑھی ہوئی، کیونکہ ان کے اپنے کپڑے اتر جانے تھے۔ اب میں اس ویڈیو کی وساطت سے کہتا ہوں اگر وہ واقعی جڑا ہے نا اجاز ساکی، تو پائیو پوری کال چڑھا ہوتے، پتہ لگے تیری اصلیت کیا ہے۔ پوری کال چڑھا، ہم نے پوری کال چڑھائی ہوئی ہے نا، تو پتہ چل جائے، اور کال اس کے پاس موجود ہے چونکہ ریکارڈ اس نے کی ہوئی ہے نا، تو وہ کٹنگ کر کر کے اس نے وہ چڑھائی ہوئی ہے، اور اس میں شیخ صاحب کا غصہ بالکل عیاں ہے۔ اس حوالے سے آپ گفتگو بھی سنیں تو لگے گا بڑے غصے میں بول رہے ہیں، بیسیکلی وہ اس سے اوائڈ کر رہے تھے۔ تو جو ایک محمد علی صاحب ہے نا جیلم میں،
تو وہ کہتے ہیں فضول آدمی محمد علی. ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے جی. فضول آدمی ہے جی. فضول آدمی لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو کیا ہے نا جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح ہے. علی جو ہے نا اس کے بعد میرا کوئی رابطہ, میں نے خود رابطہ کاٹ دیا اچھا شادیوں سے 1 سال سے زیادہ. اچھا 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 جی. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جو آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا, آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے, تو کیا کرتا ہے نا کوئی اس کے لیے نقصان دیا رہے گا. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے, وہ غلط کہتا ہے. جی جی ہاں اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. جی. یہ کال اس نے بغیر اجازت کے ریکارڈ کی. وفات تک شیخ صاحب اس کے ساتھ ناراض رہے. اور اب ان کال کے الفاظ کی طرف آ جائیے جو انہوں نے کہا کہ علی فضول آدمی ہے. یہ ان کا تقیہ کلام تھا جب کسی سے ناراض یا نالاں, ناراض بھی نہیں نالاں, تو وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے 1-2 معاملوں میں نالاں تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا مشاجرات صحابہ والے, حدیث قرطاس, یہ پبلکلی نہیں ڈسکس کرنے. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا میں حدیث قرطاس کے اوپر رافضیوں نے کتنا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. ان کے آگے باندھ تو میں نہیں باندھ رہا نا. تو وہ کہتے تھے کہ معاملے ڈسکس نہ کریں, باتیں ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو ڈسکس نہ کریں. اس کی وجہ سے وہ ناراض نہیں نالاں تھے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے فضول آدمی, یعنی وہ ایویں فضول بحثیں کرتا رہتا ہے. اب میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاص کے معنوں میں کہتے تھے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا میں اگر ایک حدیث شیئر ہوتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. اب جواب نہیں دیں گے تو سنیت کا جنازہ نکل جائے گا. سب سے بڑا مجاہد میں ہوں الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے, جس نے رافضیت کے خلاف بند باندھا ہے. یہ تو سارے بھیکی بلیاں بن کے سارے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ جی کاغذ قلم لے آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آڑے آگے سیدنا عمر بخاری اور مسلم کی حدیث گاٹے میں سنیوں کے فٹ کی ہے. میں نے 55 مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے الحمدللہ. حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو نہیں کسی نے کروایا. بہرحال اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس لیے کہتے تھے جو سب و شتم والا واقعہ جو یہ معاملات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پہ لعنت ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کو کرنا نہیں چاہیے. اس کے اوپر ان کا غصہ تھا اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ان کو اس وقت ایشو نہیں کلیئر تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ اپنی وفات قومے میں جانے سے 2 یا 3 دن پہلے الحمدللہ میرے بارے میں انہوں نے بڑے پازیٹیو کمنٹس کیے. میں انشاءاللہ وہ کمنٹس بھی یہاں پر بتا دوں گا. پہلے میں اس بات کو کنکلوڈ کروں تو لہٰذا انہوں نے اجرا نہیں کیا کہ جھوٹا ہے, کذاب ہے یا گمراہ ہے. انہوں نے کہا فضول آدمی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کو انہوں نے کذاب ڈکلیئر کیا ہے. جو شیخ صاحب کی وفات کے بعد ابھی انہوں نے ایک بابا اٹھایا ہے انڈیا سے, کفایت اللہ سنابلی, جس نے کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے چوہے میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور حافظ صلاح الدین یوسف دارالاسلام والے نے اس پہ تقریر لگا دی ہے. دیکھو نا یہ لوگ مطلب اندر سے نہیں چینج ہوتے ہیں, باہر سے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اور وہ کفایت اللہ سنابلی کو کذاب لکھا ہے شیخ صاحب نے مقالات کی 6 جلد میں. کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ, کفایت اللہ سنابلی ہندی کے 10 جھوٹ. تو اب کذاب تو اس کو کہا ہے نا, اس کو متروک راوی, اس کو آج کل پروموٹر میرے خلاف جو پیج بنایا نا اس پہ اس کی کتاب شیئر کروا دی ہے. جو میں اکثر کہتا تھا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں, یہ یزید کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. اسی پیج پہ ہم یزید کے حق میں یہ کر رہے ہیں. اب ان کے کپڑے اتر گئے ہیں, یزید کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے کہتا نہیں ہم یزید کے خلاف ہیں, ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو. اصل مسئلہ حضرت معاویہ بھی نہیں, کوئی اور ہے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ وہ 40 منٹ والی میری کال سنیں جو امام ابن تیمیہ والے ایشو کے اوپر ہے. اس میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ میرے علی کے خلاف مجھ سے باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, میرے ریسرچ سینٹر والے پنڈی والے بھی کرتے ہیں, لیکن آج تک جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے میں نے فتح ہمیشہ علی کی دیکھی ہے. یہ جھوٹے ایلیگیشنز ہوتے ہیں. اپنے سبراز میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جو لوگ ہیں ان میں بڑا کام کر رہے ہیں. ہماری جو دعوت ہے نا ہماری رینج میں ہے نا, جو بتائے گا غلام عثمان صاحب کی مسجد میں یہاں تک بتائے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. علی پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں. اور خراب بقا انہوں نے مجھے مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا. اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ ظاہر نہیں کر رہے, یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے ہو. غلام عثمان اس طرح کی بات میں بہت پریشان ہوا. لیکن بارہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نرم نہیں ہوئے. علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرم نہیں کریں, کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا وہ سینٹر والوں کا, اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی, غالب تھی. تو شیخ زبیر صاحب کے کان ان کی زندگی میں میرے خلاف بھرے جاتے تھے. اس کی وجہ میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں.
کہ یہ کیوں بھرائی کر جاتے تھے. اچھا اب رہ گیا ان کا یہ کہنا کہ میری طرف سے اگر وہ غلط بات منسوب کرے گا تو میرا اعلان برات ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں اگر میں غلط بات منسوب کروں تو ہر بندے کو اعلان برات مجھ سے کرنا چاہیے اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں, کیونکہ وہ لگا رہے تھے کہ علی یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. بھائی میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ شیخ زبیر صاحب کی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں, میں نے 5 کوسچن آنسر سیشن ان کے ریکارڈ کیے ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں کیے ہوئے, پبلکلی انہوں نے کیے ہیں. اس ویڈیوز کی اگر میں کلپ لگاتا ہوں, شیخ زبیر صاحب کے اپنے کلپ ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, تو میں کون سا جھوٹ باندھ رہا ہوں؟ جھوٹ تو تب ہے میں اپنی طرف سے ان کے بارے میں بات کروں. تو الحمدللہ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے. اگر میں کروں تو میں نے نہیں کیا, لہٰذا مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. الحمدللہ سب چیزوں میں ویڈیو پروف موجود ہیں, بلکہ میری خواہش پہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائیں, یہ بھی میں ویڈیو میں لگاؤں گا. میری خواہش پہ بڑے ریلیکٹڈ تھے وہ ویڈیوز ریکارڈ کروانے پہ. آج دنیا میں جتنا علم ویڈیوز کی شکل میں ان کا عام ہوا ہے, یہ سارا صدقہ جاریہ میرے لیے. میں پہلا بندہ ہوں جنہوں نے ان کو اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ کوسچن آنسر سیشنز کی آپ ویڈیو بنائیں. الحمدللہ. اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ بن رہے ہیں نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کی قسم کا, ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہو سکتا ہے نا. اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا, یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے لینے سے. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے, تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لو, بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. تو میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی سوال جواب, آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے فضل سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. تھوڑا سا ٹف ہے. آپ اہل سنت کے ہم مشاجرات صحابہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے وہ اس کو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اگر کوئی منصف مزاج آدمی بھی ایسی کوئی گفتگو کر دینا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے فوراً. اچھا یہ پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. جب تک ان لوگوں نے کہانیوں پہ امت کو رکھا ہوا تھا نا, اس وقت تک یہ معاملات ان کے چلتے رہے. انہوں نے امت کو یہ بتایا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابیں بغیر سند کے جمع کی گئی ہیں, اس میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں, یعنی مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں, تو ایسی ایسی باتیں اس میں رافضیوں نے ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں کرنی چاہیے. جب ہم نے بخاری اور مسلم سے آ کے اور مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں سے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھ کے 200 احادیث جمع کی ہیں نا, اور مشاجرات صحابہ پہ حدیثیں بتائی ہیں, تو اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ مشاجرات صحابہ تو بخاری مسلم لکھ کے گئے ہیں. اگر مشاجرات صحابہ ڈسکس کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑے رافضی تو بخاری مسلم ہے, اور اتنی سخت باتیں ہیں بخاری مسلم میں ہی. باقیوں کو تو چھوڑ دینا, باقیوں کو تو یہ یعنی صحیح کو بھی ضعیف کرنے کی کوشش کر دیں گے. میں کہتا ہوں صرف بخاری مسلم کی جو میں نے حدیثیں 5B میں لکھی ہیں نا, یہ صرف اپنے ممبروں سے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی بیان کر دیں, وہ بیان ہی نہیں کر سکتے. مشاجرات صحابہ, تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا, وہ کتمان حق نہیں کرتے تھے. اس پمفلٹ کا آغاز ہی میں نے اس سے کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان ہدایت کے روشن دلائل میں سے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں, نازل کی ہیں, اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب میں, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے, سوائے ان لوگوں کے, یعنی سوائے ہمارے اور ہم جیسے لوگ. الذین تابوا, جی ہم نے بھی توبہ کی تھی, ہم نے بھی یعنی فرقوں سے توبہ کی. وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لی, اصلاح کی. وَبَيَّنُوا, اور بیان کرنا شروع کر دیا. تینوں کام کیے ہیں. فرقوں سے توبہ کی, 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنایا, اس کے بعد اپنی اصلاح کی کہ اب لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے. وَبَيَّنُوا, بیان بھی کر دی. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ایسوں کی توبہ ہم قبول کر لیں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اور دوسری حدیث جو یہ تو آیت تھی نا, ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سئل عن علم علمہ, جس سے کوئی ایسی علم کی بات پوچھی گئی جو اسے معلوم تھی, ثم کتمہ, اور اس کے بعد اس نے اس کو چھپا لیا, الجم یوم القیامت بلجام من نار, تو ایسے شخص کو آگ کی لگام قیامت والے دن ڈالی جائے گی کہ تو نے بات کیوں چھپائی. نعوذ باللہ من ذلک. اس میں کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں. میرا ایک کلپ ہے مولا علی علیہ السلام سے متعلق 5 جھوٹ.
اس میں یہ کچھ صحابہ کرام کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. میں نے سب کچھ اس کی انجینئرنگ کر دی ہے، پر فی الوقت میں صرف حصول برکت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں. اور ایز اے ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، المتوفا 235 ہجری. مسلم شریف میں 1500 حدیثیں آؤٹ آف 7563 امام ابن ابی شیبہ سے. امام ابن شیبہ ان کا وہ استاد ہے امام مسلم کا جس سے 20% مسلم شریف روایت ہے، اور اس کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ جو دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب ہے، اردو میں بھی آ چکی ہے. آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث اور آثار ہیں. اس کا جو آخری چیپٹر ہے نا اس کا نام ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہیں. پہلا باب ہے حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر کے قافلے کے بارے میں جو مولا علی کے خلاف نکلا. دوسرا باب انہوں نے باندھا ہے باب الصفین، صفین کے بارے میں. اور تیسرا باب النہروان جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی. تو وہ تینوں جنگیں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ صفین، خوارج کے خلاف جنگ نہروان، اور عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جو جنگ ہوئی مولا علی کی جنگ جمل، ان ساروں کے اوپر 187 احادیث اور اثاروں نے جمع کیے ہیں اور باب بنا کے کیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے، باب بنا کے کیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے وہ مطلب آپ ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں، میں نے اس پہ میرا پہلے بھی کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ، 1 ملین کے قریب آلموسٹ لوگ دیکھ چکے ہیں. دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں بے شک. ہاں 1400 سال سے شیعان علی ماتم کر رہے تھے. اب انشاءاللہ قیامت تک ہماری ویڈیوز کے بعد آل امیہ کا ماتم جاری رہے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے وہ انہوں نے سچ، تو یہ اب ان کا ماتم ہے، ان کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ماتم والی کلپ ہے نا اس میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، میری اس وقت آلموسٹ 41 پلس ایج ہو چکی ہے. جب ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے تھے نا کالج لیول پہ، ہمارے ماں باپ، آپ لوگ بھی گواہ ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے ہم کسی مکتبہ فکر کی مسجد میں یا ان کا جلسہ بھی اٹینڈ کریں. سنی شیعہ تو بہت بڑی تفریق تھی نا، یعنی ہم بریلوی تھے اس وقت کٹر، ہمیں دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور خود بھی ماشاءاللہ اتنی ہمارے اندر نفرت پائی جاتی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایمان کے منافی سمجھتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. اب تو زمانہ ہی بدل گیا نا. کیوں؟ کیونکہ اب نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں سادہ سا مسلمان ہوں، علمی کتابی بات کرتا ہوں. تو اس زمانے کے اندر لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا دوسرے مکتبہ فکر ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو قادیانی پیدا ہوا نا وہ پوری زندگی اگر یہی سوچے کہ قادیانی ٹھیک ہے، دوسروں کی بات میں نے نہیں سننی، تو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آنی تھی چیزیں جب تک ہم خود دوسروں کو سرچ نہ کرتے. سرچ کیسے کریں؟ نفرت ہی اتنی. لیکن آج زمانہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کچھ بھی ہے. ایک تو ہماری ینگ جنریشن کا دماغ تھوڑا کھل گیا ہے دنیاوی تعلیم کی برکت سے. دوسرا فیس بک پہ سارے دوست ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کرواتے ہیں. اگر ایک کالج میں 50 کی کلاس ہے تو اس میں اگر 30 بریلوی ہیں تو 20 دیوبندی ہوں گے، تو 10 شیعہ بھی ہوں گے، اور وہ آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے، حدیثیں بھی ایک دوسرے کو شیئر کرائیں گے، کلپ بھی ایک دوسرے کے علماء کے کرائیں گے. تو ان کو تو مسجدوں میں یا ماموار گاؤں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ادھر ہی ایک دوسرے کو شیئر کروا رہے ہیں. پھر وہ جب سوال پوچھتے ہیں نا تو وہ اپنے اپنے علماء سے جب جا کے باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کو جب یہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ کلین چیٹ آپ دے رہے ہیں نا. تو سر پھر وہ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یوٹیوب آپ ہماری کوئی رہنمائی کریں، ہمارے تو پابندی لگی ہوئی ہے یہاں پہ. تو وہ پھر الٹیمیٹلی جہاں کہیں بھی یہ باتیں ملتی ہیں وہیں پہنچیں گے نا، ہمارے پلیٹ فارم تک پہنچیں گے. پھر اللہ کے فضل جب پہنچتے ہیں پھر وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. تو یہ ٹوٹکے ہیں. کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دینا، کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے اسے رافضی کہہ دینا، کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو دیوبندی کہہ دینا، نبی علیہ السلام کی کوئی عقیدت کی بات کرے اسے بریلوی کہہ دینا، بدتی کہہ دینا. یہ ایک ادبی گالیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو ان گالیوں سے فکر نہ کیا کریں. یہ گالیاں سب کو پڑتی رہی ہیں. امام شافعی کا شعر تواتر سے اہل سنت کے ہاں نقل ہوا ہے، دیوان الشافعی ان کا اپنا بھی ہے. اس کی صحت کی ضرورت ہی نہیں سر، نہ کوئی سند کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل سنت کے تمام محدثین اسماء و رجال کے امام تواتر سے اسے نقل کر کے آئے ہیں. وہ محدثین جن کے سامنے یہ اونچا سانس بھی نہ لیں، ابن تیمیہ،
اس نے بھی نقل کیا ہے ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. امام شافعی کہا کرتے تھے بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. ان کے شاگرد امام زاہبی اسماء و رجال میں امام ہے, انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اچھا اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں, سارے محدثین سے تواتر سے نقل کرتے ہیں. بلکہ شیعہ کے خلاف جب بھی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ فخریہ بتاتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کی اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی رافضی ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو رافضی اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں, ہم آپ کو شیخین کے اوپر تبرہ کرنے کی وجہ سے رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کی خلافت کے انکار کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ رافضیت کی ڈیفینیشن بھی ان لوگوں نے بدل دی ہے. یہ اتنے ظالم ہیں, ان سے پوچھیں کہ رافضی کون ہوتا ہے. ایک بندہ اس کے دفاع کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور اس کی جو یعنی زندگی میں واقعات بخاری مسلم میں نقل ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں, اس کو بیان کرنے والے کو یہ رافضی کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں کبھی بھی امیر شام کو ٹاپک بنا کے رافضیت کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. رافضیت کا مطلب اہل سنت کے ہاں ہوتا تھا شیخین کا انکار کرنا, ان کی خلافت کا انکار کرنا, ان پہ تبرہ کرنا. ان لوگوں کا تو یہ لیول ہی نہیں تھا کہ ان کو لوگ ڈسکشن کریں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن سے میں بہت اختلاف رکھتا ہوں, ان کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صدیوں سے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع یہی کرتے آ رہے تھے کہ یار انہوں نے بغاوت کی, ان پہ لعنت نہ کرو, ان کو فاسق نہ کہو, ان کو کافر نہ کہو, چھوڑ دو, ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی. ڈیفینسو موڈ میں رہتے تھے. یہ فضائل معاویہ کانفرنس تو اب شروع ہوئی ہے نا. یہ کہتے ہیں 5B کہاں سے آ گیا؟ سر یہ وہیں سے آیا جہاں سے فضائل معاویہ کانفرنس آ گئی ہے. اگر فضائل معاویہ کانفرنسز پہلے ہوتی تھی تو پہلے 5B پہلے ہی آ جانا تھا. یہ 5B آیا اسی لیے تو ہی کڑایا, ٹھیک ہے نا. خلافت و ملوکیت کہاں سے آئی تھی؟ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کب لکھی؟ جب خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی. محمود احمد عباسی نے جو منکرین حدیث تھا اور محدثین سے بغض رکھتا تھا, اہل بیت کا دشمن تھا, اس کے جواب میں 1967 میں مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے. ہم نے بھی یہ جو ہے ناسبیوں کے رد میں لکھی ہے. ناسبیت تو مجھ سے پہلے دنیا میں پائی جاتی تھی, ان کو کوئی نہیں کہتا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 میں جب فتنہ اٹھایا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کو کسی نے نہیں سمجھایا. ہم نے جب جواب دیا ہمیں سمجھانے کے لیے, سارے یہ باہر آ گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کچھ کر رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا وہ جو چاہتے تھے. کنڈیم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے کنڈیم کیا تو ہماری پبلک کہے گی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. حق میں اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ہمارے جیسے لوگوں سے بچ سکیں کہ دیکھیں ہم نے حق میں بھی تو نہیں بات کی, تو خاموشی تو ہے, تمہارے بارے میں خاموشی کر لیتے نا آپ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ٹکٹ میں کئی کے مزے لکھتے ہیں, یہ ماموں بناتے ہیں, ماموں والی پارٹی ہے نا, تو ماموں بناتے ہیں. تو علماء ماموں کیسے بناتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ان کی باتوں کا ٹینشن نہیں ہے. اچھا ابن تیمیہ نے پیروڈی بھی کی ہے اس شعر کی. شعر تو یہی تھا ان کان رفض حب آل محمد. اس نے کہا کہ ان کان نسبا حب اصحاب محمد, اگر اصحاب رسول کی محبت کا نام ناسبی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناسبی ہوں. یہ سر پیروڈی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور پیروڈی جو ہوتی ہے وہ پیروڈی ہوتی ہے, اس کے لیے اتنی کافی ہے کہ اسے پیروڈی کہا جائے, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے آپ پتہ ہے نا وہ ہمارے وہ معین اختر بھی اس طرح کے وہ اوریجنل گانوں کے بھی نیگیٹو گانے بنا رہے ہیں, تو یہ بس نیگیٹو ایک گانا ہے, اس کو گانے کے طور پہ گائیں. یہ دنیا میں کبھی یہ معاملات نہیں رہے ہیں, یہ کبھی ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. بلکہ اہل سنت کے ائمہ تو یہی بات کرتے رہے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس لیے کہ حضرت علی ہی کنٹراورشل ہے اہل سنت میں. اہل سنت میں حضرت ابوبکر اور عثمان کنٹراورشل ہے ہی نہیں ہے. کون سنی ہے جو ان کو نہیں مانتا؟ مسئلہ یہاں پہ آ کے پڑتا ہے. اس لیے حدیثیں بھی انہی کے بارے میں, ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو حدیث ہے طبرانی کے اندر تو مرفوع روایت تو کمزور ہے, لیکن جو موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے, نبی الاسلام نے ان سے یہ بات کی تھی, اور حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. یعنی رافضی اور ناسبی. ہمیں صرف رافضیوں کا بتایا گیا تھا, ناسبیوں کا بتایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ جو بتا رہے تھے وہ خود تھے, تو انہوں نے کیوں بتانا تھا؟ جب کوئی پوچھ رہا تھا وہ کہتے تھے وہ خارجی ہوتے تھے نا, وہ ہیں. تو خارجی تو سن نسائی میں حدیث ہے قیامت تک رہیں گے. آج کی دن خارجی وہ یہی لوگ ہیں, حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جو دفاع کرنے والے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ ان کا وتیرہ تھا. تو اب ویسے آپ کو کہتے ہیں جی کوئی یہ کو قیامت دن پوچھا جائے گا سوال. یہاں تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہے. سر پوچھا جائے گا. المستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے, لیکن اللہ سے اس حضور میں ملے, اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا, تو وہ دوزخ میں جائے گا. آپ کی نمازیں, داڑیاں, شلواریں, یہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے. بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ چیک کر لیں. میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں, آپ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے, نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو شام تک وہاں پہ گڑبڑنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. لو چیلنج ہے, میری ویڈیو تو تھوڑے بزرگوں کو نہیں ڈیلیٹ ہوئی, یوٹیوب حافظ اللہ نے تو نہیں کرنے دینی, میں خود ڈیلیٹ کر دوں گا اگر جھگڑا نہ شروع ہو. اسی وقت ہو جائے گا. اور اب اس کا وائس ورسا کہ اگر آپ یہ حدیث جعلی بنا کے لگا دیں کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا, 1 سال تک بھی لگی رہے کوئی انڈر ڈسکشن چیز آئے گی نہیں. یہ ہم تو پریکٹیکلی کر چکے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آپ کر دیں, میں کہتا ہوں تو بہت آپ ٹیکسٹ پہ بیچ کے دیکھ لیں, تو پھر ہم وہی جملہ بولیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں. ہم کب کہتے ہیں آپ انکاری ہیں؟ آپ اقراری کوئی نہیں ہے, ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا.